بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند سچے واقعات، مردوں کی بستی سے سوال جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کون سی نشانی؟ وہ کہنے لگے ہمیں کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ایک قبر کے پاس لے گئے۔ قبر پر جا کر آپ نے ایک مردے سے کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر میں سے اٹھا، اس کے بال سفید تھے مگر اس کا جسم جوانوں جیسا لگ رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ایک بیٹے کا تو کفار کے ساتھ حشر ہوا، وہ ڈوب گیا تھا۔ پھر پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کہ جب مجھے کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو مجھے لگا قیامت آ گئی، تو قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے تمام بال سفید ہو گئے۔ میں سمجھا کہ مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، وہ ایسا دن ہوگا جس دن کے سختی بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی، باوجود اس کے کہ ان کو روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا، پھر بھی ان کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ ان کو شدید قسم کا پسینہ آ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے لوگ جو آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کی مصیبت میں آپ کے ہمراہ تھے، ایک قبرستان میں قبر پر کھڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ کے حواریوں نے قبر کی تاریخی، اس کی تنگی اور اس کی وحشت کا ذکر کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں اس سے بھی زیادہ تنگ و تاریخی مقام پر نہ تھے؟ جب اللہ فراغ کرنا چاہتا ہے تو فراغ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریوں کی جماعت کے لوگوں، تم گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سب برباد ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب کوڑا برسا ہے، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تیرے رب کا عذاب کوڑا برسا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں سے سوال و جواب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بستی والوں سے فرمایا اے بستی والو، جواب آیا لبیک اے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی، برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ آپ نے پوچھا دنیا کی صحبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی دنیا سے صحبت اس طرح کی تھی جیسے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، جب دنیا آتی تو خوش ہو جاتے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تو غمگین ہو جاتے، حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کمانے اور ناجائز اور جائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے۔ کمائی میں حلال و حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی رات کو ہم اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی یہ سجین ہے۔ آپ نے پوچھا یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تم ایک ہی بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں جڑی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ پر لگام نہیں، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ میں حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ پر لگام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑ میں آ گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں مگر لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ پاک اپنے کرم سے مجھے بچا لیتا ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے تشریف لے جا رہے تھے۔
قبر دیکھی تو فرمایا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر ہے۔ جب طوفان آیا تو سارے مر گئے، پھر 3 بیٹوں سے نسل چلی، سام، عام، یافز، سارے افریقی عام کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ سام کی قوم ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اس کو زندہ تو کریں۔ آپ نے حکم دیا تو وہ زندہ ہو کر قبر سے نکل کر باہر آ گئے۔ بات چیت فرمائی، پھر فرمایا واپس چلا جا۔ کہا ایک شرط پر واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے۔ ایک دن ایک شخص حیرانی، پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہتا۔ آپ نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کی طبیعت بحال ہوئی تو فرمایا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں نے آج صبح کے وقت نہایت بھیانک خواب دیکھا ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنگل میں ہوں، اچانک ایک شیر کی دھاڑ کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ میں شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑوں کو پکڑ کر کنویں میں اتر گیا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا۔ وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورے جا رہا تھا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں، وہ مجھے اپنا لقمہ بنائے۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے، میں نے جب نیچے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ کنواں خشک تھا۔ اس میں پانی کی بجائے ایک خوفناک اژدہا جو منہ دھاڑے انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر جائے۔ دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اے خدایا میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاقاً تھوڑی دیر بعد جب میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا کہ میری موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ دیکھتا ہوں کہ ایک سفید اور سیاہ پرندہ اور دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی اس جڑ کو اتر رہے ہیں۔ وہ جڑ جس سے میں لٹک رہا ہوں اب میری موت یقینی تھی۔ جس تیزی سے وہ پرندے اس شاخ کو کتر رہے تھے، بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں اژدہے کے منہ میں چلا جاتا، اور میں سخت اضطراب میں تھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ جسم پر لرزہ تھا اور سارا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ حضور میں بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائیے، اس خواب کی تعمیر بتلائیے کہ کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھی اور فرمایا یہ خواب نہیں حقیقت ہے، مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ سن لو وہ شیر جو تمہارے پیچھے ہے وہ فرشتہ اجر ہے جو ہر وقت تیری کھاد میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ سے پکڑ کر تم لٹک رہے تھے یہ تیری زندگی ہے، اور وہ 2 سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی سے مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ کنویں کے اندر جو اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے یہ اژدہا نہیں تمہاری قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن تم نے گر جانا ہے۔ حقیقت کو خواب سمجھنے والے اب بھی ہوش کے ناخن لیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند واقعات۔ ویڈیو کے کمنٹ میں اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل کیا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ خدا حافظ۔